بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی معمولی محفل نہ تھی، یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جن کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے جو بہت ادب سے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون اس محفل میں تشریف لے آئیں، جن کی رنگت گہری سانولی تھی۔ وہ ایک سادہ سی خاتون تھی۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا ادب سے استقبال کیا۔ نہایت عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچھا دی اور فرمایا، یہ میری والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میری دوسری امی ہیں اور میرے گھر کی آخری نشانی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی، وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ورقہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے لگی۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، ام کلثوم
اور ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت عائشہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ لے جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام عمارہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک مشرک نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر گر گئی۔ اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا حبان کو مارو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا اور وہ تڑپ کر گرا اور مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جمے رہے۔ ان 8 صحابہ کرام میں سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان 20 صحابیات میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عطا کیے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موطا میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت حاصل کی۔ سن 1 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسی لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی کبھی ہلکا مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ ایک بار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان سے سوالی کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، نہ وہ مجھے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔
اللہ جل شانہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان سے لازوال محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو آل پہ کلک کر دیجئے۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔